آج ہم بات کر رہے ہیں برونکیل آرٹری کیمو ایمبولائزیشن یعنی بی سے پر۔ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج کا ایک بہت ہی جدید اور ٹارگیٹڈ طریقہ ہے۔ کھانسی کے ساتھ خون، سانس اکھڑنا، سب نے کہا کہ یہ کینسر کا آخری مرحلہ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب پھیپھڑوں کے ایڈوانسڈ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے نا، تو اکثر ایسے ہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں جب لگتا ہے کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا، آئیے ایک 57 سالہ مریض کی کہانی سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ انہیں دائیں پھیپھڑے کے بالائی حصے میں کینسر تشخیص ہوا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں ایک گہری مایوسی بھی تھی، کیونکہ انہیں روایتی کیموتھراپی کا مشورہ دیا گیا تھا اور وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بہت خوفزدہ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ تو ایسی مایوس کن صورتحال میں روایتی علاج کے آپشنز ہوتے کیا ہیں اور ان کی اصل حدود کیا ہیں؟ دیکھیں، روایتی طور پر کیموتھراپی پورے جسم میں دی جاتی ہے، یعنی دوا خون کے ذریعے ہر جگہ گردش کرتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کینسر کے ساتھ ساتھ صحت مند سیلز کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک ٹارگیٹڈ طریقہ ہے جس کا مقصد دوا کو ایک سمارٹ بوم کی طرح سیدھا ٹیومر تک پہنچانا ہے۔ اس سے پورے جسم پر اس کے برے اثرات کم سے کم ہوتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو علاج کے پورے تجربے کو بدل دیتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اب اس مسئلے کا ایک جدید اور بہت کم تکلیف دہ حل موجود ہے، جسے کہتے ہیں بیس۔ یہ طریقہ کار انٹرونشنل ریڈیولوجی یعنی IR کا حصہ ہے۔ یہ میڈیسن کی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں ڈاکٹرز ایکس رے جیسی لائیو امیجنگ کی مدد سے جلد میں سوئی کے برابر ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے انتہائی ٹارگیٹڈ اور منیملی انویسو یعنی کم سے کم چیر پھاڑ والے پروسیجرز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے مریض کو صرف لوکل اینستھیزیا اور ہلکی غنودگی دی جاتی ہے، کوئی بے ہوشی نہیں۔ پھر کلائی یا ران کی شریان میں ایک بہت ہی چھوٹا سا پنکچر کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک بہت ہی باریک ٹیوب یعنی کیتھیٹر بڑے احتیاط سے پھیپھڑوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز ڈیجیٹل سبسٹریکشن اینجیوگرافی یعنی DSA جیسی جدید ٹیکنالوجی سے ٹیومر کو خون پہنچانے والی شریانوں کا ایک بالکل واضح روڈ میپ بناتے ہیں، اور آخر میں ایک اور بھی باریک مائکرو کیتھیٹر کے ذریعے کینسر مارنے والی دوا سیدھی ٹیومر میں پہنچا کر اس شریان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دوا ٹیومر کے اندر ہی قید ہو جاتی ہے اور ٹیومر کی خون کی سپلائی بھی کٹ جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے کچھ ناقابل یقین ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جیسے کہ فلوروسکوپی کو ہی لے لیں۔ یہ ایک لائیو چلتا پھرتا ایکس رے ہے جو ڈاکٹر کے لیے ایک GPS کا کام کرتا ہے۔ پھر ہے DSA جو ارد گرد کی غیر ضروری تصاویر کو ہٹا کر خون کی نالیوں کا ایک کرسٹل کلیئر نقشہ بنا دیتی ہے۔ اور یہ مائکرو کیتھیٹرز، یہ تو اتنے باریک ہوتے ہیں جیسے اسپیگٹی کا ایک دھاگا، جو نازک سے نازک شریانوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ ہیں ڈرگ ایلوٹنگ بیڈز، یعنی چھوٹے چھوٹے دانے جو کیمو کی دوا کو آہستہ آہستہ سیدھا ٹیومر کے اندر ہی خارج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ایک دوہرا حملہ ہے۔ ایک ہی وقت میں ٹیومر کو کیموتھراپی کی ہائی ڈوز بھی دی جاتی ہے اور اس کی خون کی سپلائی کاٹ کر اسے بھوکا بھی مارا جاتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا طریقہ کار، لیکن اس کے نتائج کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی اس سے امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ یہ سلائیڈ فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جب BACE کو کیموتھراپی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا گیا تو ٹیومر کے سکڑنے کی شرح 75.6% تھی، جبکہ صرف کیموتھراپی سے یہ شرح صرف 38.9% تھی۔ یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر مجموعی بقا کی بات کریں تو BAC اور کیموتھراپی حاصل کرنے والے مریضوں کے لیے اوسط بقا 19 مہینے تھی، جبکہ صرف کیموتھراپی والے گروپ میں یہ 14 مہینے تھی۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی ایک بہت ہی تکلیف دہ علامت ہوتی ہے کھانسی میں خون آنا۔ بیس کے ذریعے اس علامت کے ختم ہونے کی شرح 78.9% تک دیکھی گئی، جو مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت کی بات ہے۔ لیکن ان نمبرز اور ڈیٹا سے ہٹ کر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مریض کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب اس بات میں ہے کہ یہ ایک منیملی انویزو طریقہ ہے۔ مطلب کوئی بڑا چیرا نہیں لگتا، درد بہت کم ہوتا ہے، خون کا ضیاع نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ہسپتال میں کم رہنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم، صحت یابی بہت تیز ہوتی ہے۔
یہ ساری چیزیں مل کر مریض کے لیے علاج کے مشکل سفر کو بہت زیادہ قابل برداشت بنا دیتی ہیں۔ تو اس ساری معلومات کی روشنی میں اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ کیا اس طرح کا ٹارگیٹڈ اور کم سے کم تکلیف دہ علاج کسی اپنے یا کسی عزیز کے لیے ایک بہتر آپشن ثابت ہو سکتا ہے؟ پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج کے بارے میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ سے مشورہ کرنے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ یاد رکھیے، باخبر رہنا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔